الرحمن رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ ذریتہ برحمتہ الرحمن اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم برحمتہ الرحمن۔ مفسرین کا قول ہے کہ راسخ فی العلم میں وہ ہیں جن میں چار صفات ہوں۔ یہ اپنے ہم سے اپنانی ہے، انشاءاللہ کوشش کرنا ہے۔ تقوی اللہ کا، ابھی بات کی تھی اللہ کے ڈر کی، تقوی اللہ کا، تواضع لوگوں سے، زہد دنیا سے، اور مجاہدہ نفس کے ساتھ، مجاہدہ سکون، یعنی ایسے کہ نا مجاہدہ کیا کریں، ریاضت کیا کریں، مشقت اٹھا کریں دین کے لیے۔ دنیا میں مشقت اٹھاتے ہیں، دین کے لیے اٹھا لیں، سرمایہ آخرت بن جائے گی انشاءاللہ۔ سورۃ مائدہ کے نمبر 62-63 میں ہے، اور بہتوں کو، بہت زیادہ کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی میں، حرام خوری میں دوڑتے ہیں۔ تو گناہ، ہر معصیت کو گناہ، ہر معصیت نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں۔ ہر معصیت و نافرمانی کو اس میں شامل ہے، ہر گناہ و نافرمانی کو معصیت میں شامل ہے، اس پر دوڑتے ہیں۔ تو بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ سورۃ مائدہ نمبر 62، یہ پڑھی میں نے۔ انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ حضور کا فرمانا ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو بلائی کو حکم دے، برائی سے منع کرے، اور میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بلائی کو حکم دے، برائی سے منع کرے۔ یہ لوگ شفاعت کریں گے، اللہ ان کو شفاعت کی اجازت دے گا۔ یہ بہت بڑا کام ہے نا؟ کیا خود نیک بننا، لوگوں نیک بنانا، ہے نا؟ اللہ معلوم ہوا کہ علماء پر نصیحت کرنا اور بدی سے روکنا واجب ہے۔ جو شخص بری بات کے منع کرنے کو ترک کرے اور نئی منکر سے بات رہے، وہ منزلہ مرتکب گناہ کے ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں گناہ سے، ہے نا؟ اللہ جب انہوں نے نا، بڑی محبت کی بات ہے، جب انہوں نے نا یہ کیا، مطلب یہود بولے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے کہنے پر لعنت ہے۔ یہ نمبر 64 مائدہ کی ہوا۔ یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہود بہت خوشحال تھے، بہت مالدار تھے، نہایت دولت مند تھے۔ جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی نا اور مخالفت کی، ان کی روزی کم ہو گئی۔ گناہ رزق گھٹاتے ہیں، برکت ختم کرتے ہیں۔ گناہ، سمجھا رہی؟ زندگی میں برکت ختم کرتے ہیں گناہ، زندگی میں برکت، رزق میں برکت ختم کرتے ہیں۔ اللہ، کثرت مال اور ہوتی ہے، برکت مال اور ہوتی ہے۔ اللہ، اس وقت فنحاس یہودی نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ جب اس نے گناہ تو اپنے کیے تھے، اس قول پر کسی یہودی نے منع نہیں کیا، بلکہ راضی رہے۔ بطور سزا ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی ڈال دی اور بغض ڈال دیا، اور زمین میں فساد کے دوڑتے پھرتے۔ اگر کتاب والے ایمان لاتے، سنو، اور پرہیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔ یہ آیت نمبر 65 ہے سورۃ مائدہ کی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کتاب والے ایمان لاتے، ایمان پہلے آ گیا نا، اور پرہیزگاری کرتے، ساتھ پرہیزگاری آ گئی، ضرور ان کے گناہ اتار دیتے اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔ اس طرح سید علیہ السلام پر ایمان لاتے اور آپ کی اتباع کرتے کہ تورات انجیل میں اس کا حکم دیا گیا، آگے اگر قائم رکھتے تورات اور انجیل، یعنی تمام کتابیں جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں، جس میں سید علیہ السلام کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی ہے، اور جو کچھ اترا ان کے رب کی طرف سے اترا ہے، انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، یعنی کستے رزق ہوتی، ہر طرف سے پہنچتا اللہ کا رزق ان کو، اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تو۔ اگر وہ ایمان لاتے تو ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا۔ بات تو ماننے کی ہے۔ اس ایسے معلوم ہوا کہ دین کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ منافق جو ہوتا ہے نا، منافق متردد رہتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟
جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوں تو کہ اکیلے تو کہ ہم تمہارے ساتھ، ہم تو یہ انسی مذاق کرتے تھے۔ یہ ہے متردد بندہ کا جو شک ہی نہیں ہوتا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، منافق نہیں ہوتا، اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ ان سے ملے تو ان کا ملن، وہ چاپلوسی کہتے ہیں نا اس کا۔ اللہ، یہ سورۃ البقرہ کی نمبر 14 ہے میں نے پڑھی۔ اللہ ان سے اضاف ماتا ہے، انہیں ڈیل دیتا ہے۔ اللہ اپنی شان مطابق ان سے اضاف ماتا ہے، وہ انہیں ڈیل دیتا ہے۔ جو ایمان والوں سے ملے تو ہم کہ ایمان لائے، جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے پھر کیا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان کو کیا کرتا ہے، ان کو ڈیل دیتا ہے کہ سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، یعنی بجائے ایمان لانے کے کفر اختیار کیا اور گھاٹے کا سودا کیا۔ ابھی جو میری بات سنو، جو آدمی دین بیچ کے دنیا کما لے، اس نے کیا سودا کمایا ہے؟ قیمتی سانس ضائع کر دے، دنیا پیچھے دین گوایا، ہائی دنیا کھوٹی ہو، دنیا پیچھے دین گوایا، ہائی دنیا کھوٹی ہو، ترچ کا دنیا بہت سے تک قبر کھلوتی۔ اب یہ دنیا کی تعریف ہی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ ہر وہ چیز دنیا جو رب سے غافل کرے، جو رکاوٹ بنے اللہ قرب میں جانے کا، وہ تیری دنیا ہے۔ یہ بیوی بچے پالنا، کاروبار کرنا، یہ دنیا میں نہیں آتا کہ دین کی طرف اللہ کی طرف لے جائے تو نظام کائنات پھر کیسے چلے؟ رہبانی تمہارے یہاں نہیں ہے نا۔ اللہ، انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، جو تمام کفار کے حق میں ہے کہ انہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی تھی، انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا۔ بچہ فطرت پیدا ہوتا ہے نا، بچہ فطرت پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جو کچھ بنتا ہے۔ ہماری عقل ہے نا، فطرت سلیمہ ہے نا۔ اللہ سمجھ نصیب کرے، اللہ اس پہ ہم قائم رہیں، حق پہ اوپر۔ یہود کے حق میں تو جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے تھے، ان کے وسیلہ سے دعائیں مانگتے تھے، جب مغفر منکر ہو گئے تو سب ہدایت گمراہی بدل خریدے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آیتیں اس کا ملنا نہ ماننا، اور کیا یہ رسول و قرآن پر ایمان نہ لائے اور بعض مرنے کے بعد جی اٹھنے اور حساب کتاب ذاب کے منکر رہے۔ ان کی ساری کوششیں دنیا کے دن میں گم گئی۔ نہ سمجھا رہی؟ ہمیں اگر ہمیں مرنے کا حساب ہو، ہم نے مرنا ہے، حساب دینا ہے، کسی پیشی ہونی، مالا پوچھا جائے گا، ہم بھی اعمال احتیاط سے نہ کریں، ایسے نا؟ حساب ہونا ہے، عذاب ہونا ہے، انعام ملنا ہے، ڈنڈے بھی پہنے، سب کو ہمیں فکر بات رہے، یقین بیٹھ جائے دل میں، ہم بے لگام تو نہیں ہیں جو مرضی کرتے پھریں۔ اللہ، ان کی دنیا ساری زندگی دنیا میں گم گئی، ان کا کیا درسا بکار ہے، تو ہم قیامت کے روز ان کے لیے کوئی تول قائم نہ کریں گے۔ یہ سورۃ کاف کہتا ہے 105 جو میں نے پڑھی۔ حضرت ابو خدری سے سنو ذرا حدیث مبارک، حضرت خدری سے روایت ہے، نصر المائدہ روز قیامت بعض لوگ ایسے مال لائیں گے جو ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے۔ بعض لوگ ایسے مال لائیں گے ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ پہاڑوں سے بڑے ہوں گے، مگر جب وہ تولے جائیں گے تو ان کا وزن کچھ نہ ہوگا۔ تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ 179۔ سنو غور سے، بے شک جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کے لیے مانی ہے، ان کے لیے فردوس کے باغ ہیں۔ سودا تو بڑا اچھا ہے۔ یہ آیت نمبر 107 ہے سورۃ الکاف کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نفس المایا جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اور اس پر عرش رحمان بھی ہے، اس سے جنت کی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس میں نیکی کو حکم کرنے والے اور برائیوں بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے۔ اب بھی شوق نہیں پیدا ہو رہا آپ کو؟ اس میں حکم کرنے والے اور بدی روکنے والے عیش کریں گے جنت الفردوس میں۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 2790، سنن الکبریٰ البیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 27۔